السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قولی رب زدنی علما۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ جن آیتوں کا مطالعہ گزشتہ ہمارے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا مجرمین کا، جہنم میں جب ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں۔ کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ قرآن مجید تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ یہ ہے گزشتہ ہمارے مطالعے میں باتیں آئیں۔ اس کے بعد آج کی آیت نمبر 71 سے 76 کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں اور اپنے اطراف جو چیزیں ہیں ان کو مشاہدہ کریں اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ راہ راست پائیں۔ تو فرمایا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں، یہاں پر ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا۔ اس کی یہ معنی ہے کہ معاذ اللہ وہ ذات پاک جسم رکھتی ہے اور انسانوں کی طرح ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔
بلکہ اس سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، ان کی تخلیق میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر دخل نہیں ہے۔ استعارے کے طور پر جو یہ استعمال اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جیسا اس کا جسم ہے، ہاتھ ہے، آنکھ، ایسا نہیں ہے، بلکہ استعارے کے طور پر اپنے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو بھی ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کے اندر وہ تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر ان میں سے خصوصاً اس کا تذکرہ کر رہا کہ ان کے لیے مویشی پیدا کیے، مویشی جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ پیدا تو کیا اللہ نے، لیکن انسان جو ہے اس کو اپنے ماتحت کر کے اب خود مالک بن گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا، لیکن انسان نے جو ہے اپنے رسوخ، اپنے علاقے، اپنے ماتحت جو ہے وہ مویشیوں کو کر لیا اور اس کا مالک بن بیٹھا۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے جن مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ کون سے ہیں جس پر ہم سوار ہوتے ہیں؟ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ہاں گدھا بھی ہے۔ تو ان جانوروں پر جو ہے ہم سوار بھی ہوتے ہیں۔ پھر کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں۔ کس کا گوشت کھاتے؟ اونٹ کا، گھوڑے کا بھی، بکرے کا، اور بھینس کا، گائے کا، گدھے کا نہیں کھاتے، گھوڑے کا بھی نہیں کھاتے، لیکن بہت ایکسٹریم حالات اگر ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اس کھانے کی گنجائش ہے، جب اگر کچھ مل نہیں رہا تو ویسی صورت میں کھا سکتے، لیکن ایکسٹریم کنڈیشنز میں ہے وہ۔ تو کچھ پر ہم سوار ہوتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام جاتے ہیں، اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان میں خصوصاً اونٹ کا اور جو ہے گائے، بھینس وغیرہ، بکری، ان چیزوں کا جو ہے گوشت ہم کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ اس کے علاوہ ان مویشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں رکھا ہے جن سے انسان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ کا اگر سفر کر رہے ہیں، سواری کر رہے ہیں اگر ہم، تو اگر پانی کی قلت ہو گئی، پانی ہم کو نہیں ہے، تو اس کے کیا کرتے ہیں، ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے کوہان میں سے پانی نکال کر پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً 15 گیلن پانی جو اپنے کوہان میں اونٹ رکھتا ہے۔ کیسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت اس جانور کے اندر عطا کی کہ اس صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر، جب گرمی ہو، دور دور تک پانی کے چشمے نہ ہو، تو ان حالات کے اندر بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، پانی اس کے اندر رہتا ہے، اور پانی اس کے ذریعے سے انسان اس کا فائدہ اٹھاتا۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جان مویشیوں کے اندر ہڈی ہے اور دوسرے اعضاء ہے جسے انسان دوائی وغیرہ میں استعمال کرتا، ٹوتھ پیسٹ بنانے میں استعمال کرتا، بہت ساری چیزوں دوائیوں کے اندر بھی جو ہے استعمال کرتا۔ یہ تمام چیزیں انسان جو ہے استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے تحت کیا ہے، اور ہمیں اس کا مالک بنایا ہے۔ تو یہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ پھر یعنی نعمت کو منع دینے والے کے سوا کسی اور کا عطیہ سمجھنا، اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا، اور منعم کے سوا کسی اور سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا، یہ سب دراصل کفران نعمت ہے۔ یہ چیزیں ہم کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، لہٰذا ہم کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی اور کا ہم شکر کریں، کسی اور کے احسان مند ہو، کسی اور کا جو ہے تعریف کریں۔ تو یہ تمام چیزیں
کفران نعمت میں آتی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی منعم کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے۔ اللہ کی جو بھی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے اس کے رضا کے مطابق ہی استعمال کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ غلط استعمال بھی کریں گے تو اس کی کیا ہوگی؟ ناشکری ہوگی۔ لہٰذا ایک مشرک اور کافر اور منافق اور فاسق انسان محض زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے اللہ کا شاکر بندہ قرار نہیں پا سکتا۔ کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے، مگر یہ سب کچھ ماننے کے باوجود وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے معبودوں کے شکریہ بجا لاتے اور ان کے آگے نظریں اور نیازیں پیش کرتے اور ان سے مزید نعمتوں کی دعائیں مانگتے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے، تو اللہ کے لیے ان کا زبانی شکر بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ زبان سے تو اقرار کر رہے، عمل سے نہیں کر رہے، تو عمل کتنا ضروری ہے یہ دیکھو۔ شکر میں اللہ کا شکر زبان سے بھی ادا کریں، عمل سے بھی ہم کریں۔ ہم ایمان والے ہیں تو اس کا اظہار ہم نے عمل سے کیسے کیا؟ نماز سے کیا، ابھی عبادات سے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ چیز دل تو الگ ہے لیکن عمل، نماز ادا کرے نا، نماز ادا کرنا کیا ہوا؟ اللہ کی اس کا یہ ہوا کہ ایمان کا ہم نے ثبوت دیا، گواہی دی کہ ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم نے نماز ادا کیا۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر نہیں یہ کرتے۔ تو اسی طریقے سے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے ان نعمتوں کا شکر جو ہے زبان کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور ان نعمتوں کا استعمال جیسا اللہ چاہتا ویسے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف استعمال کریں۔ ایک چیز ہوئی۔ تیسری چیز یہ کہ اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی کبریائی بڑائی کا اعلان کرنے کے لیے نعمتوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز جو مطلوب ہے، لیکن اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم قصوروار ہیں، اور پھر ہم جو ہے ہم سے پوچھا جائے گا اور ہم جو ہے پکڑے جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ تعجب کے اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ مویشیوں کی مثال، ان کی نشانی دینے کے بعد میں افلا یشکرون، کیا تم شکر ادار، کیا شکر ادا نہیں کرتے، پھر کیا شکر گزار نہیں ہوتے؟ جھنجھوڑنے والا سوال، لیکن سمجھے تو ہے، نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بار بار جہاں جہاں یہ بات آتی افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے، تو اس پر میں اور ہم تمام جو ہے اپنا جائزہ لینا، احتساب لینا، تو ہم کتنا عمل کر رہے، کتنا اس کی نعمتوں کو ادا کر رہے، کتنا یہ ہے اس کا جو ہے ہم شکر ادا کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے۔ یہ سب ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، اس کے باوجود بھی کیا کر رہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیے لوگ، یہ کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو معبود بنا لیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے۔ یہ لوگ جو ہے کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتے، چونکہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ یہ کر سکتے ہیں، تو یہ کیسے یہ کریں گے، مدد کریں گے؟ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر میں یعنی وہ جھوٹے معبود بیچارے خود
اپنی بقا اور اپنی حفاظت اور اپنی ضروریات کے لیے ان عبادت گزاروں کے محتاج ہیں۔ ان کے لشکر نہ ہوں تو ان غریبوں کی خدائی ایک دن نہ چلے۔ یہ ان کے حاضر باش غلام بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی بارگاہیں بنا اور سجا رہے ہیں، یہ ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں، یہ خلق خدا کو ان کا گرویدہ بناتے ہیں، یہ ان کی حمایت میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، تب کہیں ان کی خدائی چلتی ہے۔ اتنا سارا کام یہ لوگ کرنے کی وجہ سے وہ بتوں کی وہ خدائی جو ہے چلتی ہے، اگر وہ نہ کرے تو ان کی خدائی چلنے والی نہیں ہے، ورنہ ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ وہ اصلی خدا نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، وہ اپنے زور پر آپ ساری کائنات کی فرمانروائی کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کوئی اس کو مانو یا نہ مانو۔ اللہ الصمد، کیا مانے اللہ الصمد کے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری اس کی کبریائی کرنے کے لیے وہ محتاج نہیں ہے، تو وہ بے نیاز ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کسی سے، تو یہ ہے۔ تو الٹے ان کے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے فلا يحزنک قولهم، اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کھلی اور چھپی باتوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ کے طوفان اٹھا رہے تھے، وہ اپنے دلوں میں جانتے اور اپنی نجی محفلوں میں مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ سراسر بے اصل ہیں، وہ جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس پر وہ یہ نہیں کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ یہ جو ہے ان کی یہ کیفیت جو ہے بتائی جا رہی کہ جاننے کے باوجود یہ جو ہے وہ مانتے نہیں تھے۔ وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کیا کہتے تھے؟ شاعر کہتے تھے۔ جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ اس کو شاعری ہے، تو اس لیے آپ شاعر ہیں کہتے تھے۔ حالانکہ انہی آیات سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، وہ نہ شاعر ہیں اور نہ شاعری ان کو زیب دیتی ہے۔ شاعری کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، شاعری کے اندر مبالغہ آرائی ہوتا ہے، شاعری کے اندر جھوٹی تعریف ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور شاعری ان کو زیب نہیں دیتی۔ تو ایسے پکارتے تھے لوگ، شاعر ہے، کاہن ہے، ساحر یعنی جادوگر، یہ بھی لقب سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکارتے تھے، مجنون کہتے تھے اور نامعلوم کیا کیا کہتے تھے، مگر خود ان کے ضمیر اس بات کے قائل تھے اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گھڑ رہے ہیں۔ اپنے پرائیویٹ محفلوں کے اندر ان تذکرہ کرتے تھے، ایسی بات تو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ سچا کلام ہے، مانتے تھے، لیکن مخالفت، نیچا دکھانا تھا، بات مان کر نہیں دینا تھا، آپ کی دعوت کو نیچا دکھانا تھا، تو اس لیے کیا کرتے تھے؟ مخالفت کرتے تھے، انا پرستی ان کے اندر، ایگو ان کے اندر آ گیا تھا، اور جو ہے اگر ہم ان کی نبوت مان لیں گے تو پھر ہم کیسے ثابت کریں ہمارے خاندان میں نبی؟ ایسے ابو جہل نے جواب دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی بیہودہ باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، اس لیے یہ جو بیہودہ باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اس پر جو ہے تم غمزدہ، رنجیدہ نہ ہو، بلکہ سچائی کا مقابلہ جھوٹ سے کرنے والے آخرکار
اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنا برا انجام دیکھ لیں گے۔ سچائی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سچائی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں وہ سچ ہے۔ سچائی کیا ہے؟ قرآن کا پیغام ہے۔ یہ تمام باتیں جو پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے وہ کیا پیش کر رہے؟ جھوٹ پیش کر رہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، وہ صرف دلیل کی باتوں پر جو ہے وہ اور اپنی انا کی بنیاد پر جو ہے رد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ جو ہے جو بھی باتیں یہ بنا رہے ہیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو جو ہے ہم جانتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اولم یرا، کیا انسان؟ اب یہاں پر کفار مکہ کے اس سوال کا استدلالی جواب دیا جا رہا ہے جو آیت 48 میں نقل کیا گیا تھا۔ ان کا یہ سوال تھا کہ قیامت کی دھمکی جو ہم کو دے رہے ہیں وہ کب پوری ہوگی۔ کچھ اس غرض کے لیے نہ تھا کہ وہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے، بلکہ اس بنا پر تھا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کو بعید الامکان بلکہ بعید العقل سمجھتے تھے۔ ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں گل سڑ جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، تو ان کو جو ہے یقین نہیں آتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جو ہے جس بات کا تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، تنبیہ دے رہے ہو، وہ قیامت آخر آئے گی کب؟ وہ ان کا اسی لیے ان کے سوال کے جواب میں امکان آخرت کے دلائل ارشاد ہو رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ قتادہ اور سعید بن جبیر رحمہ کی روایت سے معلوم ہوتا اس موقع پر کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈی لیے ہوئے آ گیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے توڑ کر اور اس کے منتشر اجزاء ہوا میں اڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ مردے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب فوراً ان آیات کی صورت میں دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس کا بند۔ تو کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ مرد ایک عورت کے نطفہ اور ایک خلیے سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود میں لایا، پھر انسانیت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا، تو کیا یہ دیکھتا نہیں؟ کتنے نشانیاں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر جو ہے ہم کو گنوا رہا ہے، کتنے نشانیاں گنوا رہا ہے۔ تو نطفے سے اور پھر وہ سری کیا ہو گیا؟ جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی وہ نطفہ جس میں محض ایک ابتدائی جرثومہ سیل تھا، اس کو ترقی دے کر ہم نے اس حد تک پہنچایا کہ وہ نہ صرف جانوروں کی طرح چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس میں شعور و تعقل اور بحث و استدلال اور تقریر اور خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا ہو گئی جو کسی حیوان کو نصیب نہیں ہے، حتیٰ کہ اب وہ اپنے خالق کی بھی منہ آنے لگا ہے۔ یعنی اتنا یہ ہو گیا انسان، اللہ نے حالانکہ اس کو نطفے سے پیدا کیا، ایک جرثومے سے اور ایک خلیے سے عورت کے، اتنا، اور وہ بھی 9 مہینے اپنے ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو اور ہو کیا رہا ہے؟ بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے وہ کیا جھگڑالو بن گیا ہے، جھگڑا کرنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اب وہ ہم مثالیں چسپاں کرتا ہے، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے، یعنی ہمیں مخلوقات کی طرح عاجز سمجھتا ہے، یعنی اللہ کو بھی نعوذ باللہ انسان سمجھتا، اور یہ خیال کرتا کہ جس طرح انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اسی طرح ہم بھی نہیں کر سکتے۔ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے نا
کہ مردے کو زندہ کرے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. تو اب یہ کیا سمجھنے لگتا کہ اتنا حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا بڑا ہی اپنی ڈینگے مارنا، اپنی انا، بڑکپن، اپنا خودداری، خود پسندی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر. اب وہ الٹا ہم پر، اللہ پر، رسول پر جو ہے مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. یعنی یہ بات بھول جاتا کہ ہم نے جان مادہ سے وہ ابتدائی جرثومہ حیات پیدا کیا جو اس کے ذریعے تخلیق بنا، اور پھر اس جرثومے کو پرورش کر کے اسے یہاں تک بڑھا لائے کہ آج جو ہمارے سامنے باتیں چھانٹنے کے قابل ہوا. یعنی یہ وہ انسان جو حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا کہ جو اللہ سے منہ لگنے لگا، اور نعوذ باللہ گھمنڈ، تکبر، غرور کے اندر جو ہے وہ ڈوبا، اور اپنی پیدائش کو دراصل وہ کیا بھول جاتا کہ کیسے وہ پیدا ہوا تھا. حالانکہ پیدا ہونے کے بعد بھی 10 12 15 سال کے بعد ہی اس کو ہوش آتا، شعور آتا، بالغ ہوتا. اس کے بعد ہی اسے سمجھ میں آتا کہ یہ چیزیں کیا ہے، دنیا کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے. وہ تمام چیزیں بالغ ہوئے تک جو ہے وہ آ جاتی ہیں. تو لیکن ان چیزوں کو کیا کرتا، اپنی پیدائش سمیت بھول جاتا. کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، یہ کہتا ہے وہ. اور جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی، وہی رمیم، جبکہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. آگے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس سے کہو، انسان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا. کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جس نے پہلے ہم تمام کو پیدا کیا تھا، وہی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. کون سا؟ ہاں مرتن، ہم اگر نہیں رکے تو مرتن وہو ایسا پڑھ سکتے. اگر ہم یہاں رک رہے تو مرہ پڑھ سکتے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ایسا پڑھنا. تو یہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے، اب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں ایک اور نشانی کا، تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. یہ بھی کس نے صفت اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے ماتحت کر دی. پیڑوں سے، درخت سے جو ہے وہ کیا کرتا، آگ پیدا کرتا، اور اس آگ کے ذریعے سے چولہے روشن کرتا، اور ان چولہوں کے ذریعے سے پکوان کرتا ہے. مفسر لکھتے ہیں یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہرے بھرے درختوں میں وہ آتش گیر مادہ رکھا ہے جس کی بدولت تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو، یا پھر یہ اشارہ ہے مرخ اور افار نامی ان 2 درختوں کی طرف جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو لے کر اہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آگ جھڑنے لگتی تھی. قدیم زمانے میں عرب کے بدو آگ جلانے کے لیے یہی چقماتی استعمال کیا کرتے تھے، اور ممکن ہے آج بھی کرتے ہوں. تو یہ ہے وہ اس آیت کی ضمن میں مفسر نے تفسیر لکھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، خلاق کے معنی پیدا کرنے والا. تو وہی ہے جس پیدا سے کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے. یعنی وہ اللہ جو پوری کائنات کو پیدا کیا،
اس کے اندر کئی مخلوقات کو پیدا کیا کہ اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے دوبارہ ایسے انسانوں کو پیدا کر دے. تو یہ حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان موبائل کے اندر ویڈیو لیتا ہے، سٹور کرتا ہے، فارورڈ کرتا ہے، پھر جب چاہے جب دیکھتا ہے پھر فارورڈ کرتا ہے. تو وہ اللہ نہیں کر سکتا؟ تمہاری پوری زندگی کو ویڈیو میں یہ کر کے جو ہے تمہارے ریکارڈ تیار نہیں کر سکتا؟ اسے کون سے چپس چاہیے، کون سی میموری چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو آخر میں بھی جو ہے غور کرنے کے لیے اور شرک والے راستے سے چھوڑ کر توحید پر آنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا. تو فرمایا کہ کیوں نہیں، جب کہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. کیا ہے وہ اس کا عربی میں؟ کن فیکن، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جیسا امتحان میں پاس ہونا ہے تو اٹینڈنس ضروری ہے، کوئی فیس پینڈنگ نہ رہنا، ہال ٹکٹ لے جانا، ٹائم پر جانا، پورا لکھنا، ٹائم پر اٹھنا، آ جانا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ تدبیریں ہیں. پاس ہونے کے لیے سب کرنا پڑتا، لیکن اللہ کے لیے سے نہیں. ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی. کن فیکن. موسیٰ علیہ السلام کو کہا آسا مارو، آسا مارے، دریا کا پانی آدھا ہو گیا. حالانکہ اسباب کیا ہے؟ پانی کی فطرت کیا ہے؟ پانی اپنا لیول لیتی ہے، کہیں بھی ڈالو پانی اپنا لیول لے لیتی ہے. لیکن وہاں پر اللہ نے اس پانی کی فطرت کو ختم کیا. پانی لیول نہیں لی، پانی کیا کر دی؟ راستہ بنا دی. دونوں پانی رک گئے اور بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکل گئے. تو اللہ کے لیے وہ سب اسباب کی ضرورت نہیں. کن فیکن، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی. آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، بہت دنوں سے آگ تیار کی گئی، منجنک سے ان کو ڈالا گیا اس کے اندر. لیکن آگ کی فطرت تھی جلانا، لیکن جلائی نہیں. اللہ کا کیا حکم تھا؟ قولوا بردن سلامتی یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلامتی ہو، ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈی لگے، ایک دم گرمی بھی نہیں، سلامتی والی آگ. بجھا نہیں، سلامتی والی گرمی، سلامتی والی گرمی. آگ تو بجھی گئی، سلامتی والی. تو یہ کن فیکن کا ہے. ہمارے جیسے تدبیر، ہمارے جیسے یہ اس کو نہیں لگتے ہیں. ہو جا اور چیز ہو جائے، قیامت ہو جا، ہو جائے گی قیامت، ایسا. تو یہ اللہ ہے کن فیکون. کیا کہتا ہے اللہ؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایسا ہو جا اور چیز ہو جاتی. آخری آیت ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. کیا معنی ہے اس کے؟ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے. سبحان الذی. قدیر کے معنی کیا ہے؟ قدیر، قدرت. اللہ کا نام ہے قدیر، شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. قدیر اللہ کا نام ہے. تو اللہ کا نام اگر ہو تو نام کیسے پکارنا؟ عبد القدیر پکارنا. خالی قدیر، ہاں قادر ہے، ہر چیز پر قادر، شیء قدیر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کرنے کے بعد، کن فیکن کہنے کے بعد، فسبحان الذی، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، ہر چیز کا مکمل اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم جو ہے پلٹائے جانے والے ہو تمام. اب یہ ہے وہ پیغام سورہ یاسین ہم کو آخری آیتوں کے اندر دیتا ہے کہ جو ہے وہ ہستی پاک ہے ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر شک سے، ہر ڈاؤٹ سے، اشکال سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اسی کی طرف تمام انسانوں کو پلٹنا ہے. وہاں پہ جگہ کم نہیں ہوں گی. آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری انسان آئیں گا تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر یہ کر دے گا۔ یہ ہے سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اب آئندہ اب جو ہے ڈالا نا، انشاءاللہ تو نمرود کی سورہ بیٹی اوپر محل کے اوپر ٹھہر کے دیکھ رہی تھی، تو آگ میں ڈالے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو انہوں نے بولی